الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آباب محبت کے ساتھ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ انشاءاللہ ہمارے مہمان قاری صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں اور خطیب صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، چند منٹوں بعد انشاءاللہ ان کی حاضری ہوگی۔ تمام آباب محبت کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے صرف آپ کو یہ باتیں سمجھا کر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ تمام آباب محبت کا اظہار کریں، محبت سے بیٹھیں، پیار سے بیٹھیں اور جا کر بیٹھیں۔ انشاءاللہ آپ حضور کی محفل میں آئے ہیں تو انشاءاللہ خالی جھولی جو لے کر آتا ہے اللہ اس کو آباد فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ أَرْسَلْنَاكَ اس پہ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ارسال کیا، بھیجا۔ بھیجنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، توجہ کیجیے گا۔ بھیجنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ تین۔ نمبر ایک بھیجنے والا ہو، نمبر دو جو چیز ہے وہ جانے والی ہو، نمبر تین کوئی اس کو وصول کرنے والا ہو۔ بھیجنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بھیجنے والا نہیں ہے تو آئے گی کیسے؟ اور اگر وہ چیز ہی نہیں ہے تو جائے گی کیسے؟ وصول کرنے والا اگر نہیں ہے تو پھر لے گا کون؟ یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ میں شاید کو آپ کو سمجھا پاؤں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللہ فرماتا ہے میں نے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بھیجنے والا، آنے والے ہیں رسول اللہ، اور بھیجا کس کی طرف؟ تمام امت کی طرف بھیجنے والا اعلیٰ، آنے والا اعلیٰ، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو بھی اعلیٰ پیدا فرمایا ہے۔ ساری امتیں اپنا مقام رکھتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی امت کے بارے میں اللہ نے خیر امت نہیں کہا، امت کہا، لیکن جب میرے اور آپ کے حبیب کی باری آئی، آپ کی امتوں کی باری آئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے محبوب کو خیر امت عطا فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ایسا حبیب آیا اور ایسے اختیارات لے کے آیا، ایسی فضیلتیں لے کے آیا، ایسی جو ہے مقام لے کے آیا۔ میں صرف حدیث کا سہارا لے کر اس حدیث کو، اس قرآن کی آیت کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حدیث بخاری کے لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ ہے جن نے 5373 احادیث کو حفظ کر رکھا تھا۔ کتنی حدیث ہے جی؟ 5373 حدیث۔ جتنی بھی راوی موجود ہیں سب سے زیادہ جس کو حدیثیں یاد تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں آیا حضور کی بارگاہ میں، توجہ چاہوں گا، بخاری پڑھ رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آیا، میرا حافظہ کمزور، میں چیز سیکھتا بھول جاتا، حضور باتیں بتاتے میں بھول جاتا، گھر پہنچتا پھر بھول جاتا، اور یہ بھی بتا دو ابو ہریرہ پتہ کون ہے؟ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں، حدیث کو مکمل کرتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے، واپس پلٹے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ گئے تو خوشی خوشی لیکن تم لوٹے ہو تو روتے
महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके फरमान को सुनता हूँ, आपकी हदीसों को सुनता हूँ, जब घर जाता हूँ मेरी माँ काफिरा है, हुजूर आपकी बातें सुनाता हूँ, वो मुझे गालियाँ निकालती है, फिर मैं पलट के आता हूँ, आज तो हद ही करती है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज तो दुआ ही कर दीजिए, मेरी माँ को अल्लाह ईमान ही अता कर दे। मेरे महबूब ने इधर हाथ उठाए, उधर से अबू हुरैरा ने जवाब नहीं सुना, फौरन दौड़ लगाई, वापस पहुंचे, घर में पहुंचे। जब घर में पहुंचते हैं, मोमिनो सुनो, हुजूर के गुलामों सुनो, आका की महफिल में आने वालों सुनो, हुजूर का फरमान सुना, वापस पलटे हैं, घर की तरफ दौड़ लगाई, रास्ते में सहाबी मिल गया, अबू हुरैरा जा रहे थे रोते हुए, आते हुए दौड़ लगा ली है, वजह क्या है? सुनो सुनो, हजरत अबू हुरैरा अब रोते हुए नहीं, हंसते हुए आए, दौड़ते हुए आए, घर में पहुंचे। जब घर में पहुंचते हैं, कुंडी खटकाई, पहले तो गालियों से इस्तिकबाल होता था, अब इस्तिकबाल क्या होता था? गालियों से, कि तुमने किसका जो है वो फिरका इख्तियार कर लिया, किसका मजहब इख्तियार कर लिया। आज मैंने कुंडी की खटकाई है तो अंदर से आवाज़ें, बेटा ठहरों में गुस्ल कर रही है। वो जो कीजिएगा इस बात पे, क्या कहा? मैं गुस्ल कर रही हूँ। मैं समझ गया कि हुजूर की दुआ कबूल हो गई है। रास्ते में सहाबी ने रोका, कहा अबू हुरैरा दौड़ते हुए जा रहे हो, सुना जुमला सहाबी का अकीदा बता रहा हूँ और बुखारी पढ़ रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, सहाबी आज रास्ते से हट जा, आज तो चेक करना है, आज तो देखना है, पहले मैं पहुंचता हूँ या दुआए मोहम्मद पहले मैं घर पहुंचता हूँ, या रसूलुल्लाह की दुआ पहले पहुंचती है। मैं घर में पहुंचा, मेरी वालिदा ने कहा बेटा सब्र कर ले। आपने गुस्ल किया, दरवाजे के अंदर में दाखिल हुआ, माँ आगे से कह रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक जात के लिए मेरे महबूब रहमत बन के नहीं आए, बल्कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं तो कुर्बान जाऊं, मैं तो पूरे घराने के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए हैं। उसी अबू हजरत अबू हुरैरा की बात सुना रहा हूँ। हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, आका की बारगाह में, या रसूलल्लाह बातें सुनता हूँ भूल जाता हूँ, सुनता हूँ भूल जाता हूँ। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब सुनिए हदीस के लफ्ज़, सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी चादर बिछाओ। क्या बिछाओ? अपनी चादर बिछा दो। यानी ये हुजूर ने सिखाया है, अगर तुम्हें कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना, तुम्हें हाफजे की कमजोरी होना, तबीब के पास आना, महबूब के कदमों को चूम लेना, महबूब के दरवाजे के ऊपर जाकर चादर फैलाना, ये सहाबा की सुन्नत है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने चादर को बिछाया, जो अगले लफ्ज में बताने वाला हूँ, इस कुरान की आयत की तफसीर भी सामने आ जाएगी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने चादर को बिछाया, जैसे ही बिछाया मैंने चादर को, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे उठाया कोई चीज, मुट्ठी में बंद की। इधर कुछ इशारे भी समझने के होते हैं। हुजूर ने ऐसे पकड़ा और पकड़ के हुजूर ने चादर में डाल दिया, चादर में डाला। हजरत अबू हुरैरा से पूछा कि अबू हुरैरा कुछ नजर आया? कहा कुछ भी नजर नहीं आया। फिर हुजूर ने जब उसमें डाला, मेरे महबूब ने फरमाया अब चादर इकट्ठी करो, इसको संभालो और सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने चादर को लपेटा, सीने से लगाया, जैसे सीने से लगाया, फिर जो हुजूर कहते गए मुझे याद होता गया, कभी भूला नहीं, फिर कभी भूला नहीं, ऐसे याद हुआ कि फिर दोबारा भूला नहीं है। और एक और हदीस का सहारा लेते हुए इस आयत की तफसीर, अल्लाह की रहमत और कैसे फजल है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर। आप जानते हैं कि मस्जिद नबी जब शुरू के अंदर जो मिंबर था वो एक खजूर का तना था। वाक़या सुना हूँ मैं, उसकी तफसीर से समझा रहा हूँ। वो नीचे से भी कटा हुआ और ऊपर से भी कटा हुआ, दरमियाना हिस्सा खजूर का है। हुजूर उसके ऊपर टेक लगाते हैं और टेक लगाने के बाद आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते हैं। बनु नज्जार की औरत ने अर्ज किया, सोने नबिया मेरा दिल चाहता है कि आप बैठ के वाज़ो नसीहत फरमाया, मिंबर बनाना चाहती हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया कोई हर्ज नहीं है। उसने तैयार करवाया, हुजूर की बारगाह में लाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले दिन मस्जिद नबी के ऊपर, उस मिंबर के ऊपर हुजूर तशरीफ फरमा हुए। सहाबा कहते हैं हम बैठे, ये भी बुखारी पढ़ रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैं बैठा हुआ था और सहाबा किराम सारे बैठे हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो खजूर का वो तना था, सहाबा ने उठाया और एक कोने में जाकर हुजूर मिंबर पे बैठे। कुर्बान जाइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे मिंबर पे बैठे ना, सहाबा कहते हैं रोने की आवाज़,
کیا آواز آئی؟ سارے کیا آواز آئی؟ رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ رونے والا موجود نہیں ہے لیکن آواز آتی ہے ایسے کوئی روئے جیسے بچہ رو رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ممبر سے کھڑے ہوئے نیچے اترے، حضور جلدی، کیونکہ سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت، بے جان لکڑی کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور نیچے آئے، چلتے ہوئے گئے، اس ممبر جو پہلے ممبر تھا اس تنے کے اوپر حضور نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، رحمت والا ہاتھ جیسے رکھا نا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کہتے ہیں ایسے وہ تنا چپ ہوا، پہلے سسکیاں لے رہا تھا، ایسے چپ ہوا جسے کوئی ماں کی گودی میں چلا گیا، ایسے سسکیاں لے کے چپ کر گیا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چپ کرنے کے بعد آقا نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ، صحابہ نے اٹھایا حضور کے قریب لا لیا، اور اگلی بات سنیے گا، آقا علیہ السلام نے جب اپنے قریب اسے بٹھا لیا نا، حضور اب باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ بولو یار، کھجور کے تنے سے بے جان چیز سے کلام کر رہے ہیں۔ آج قرآن گواہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور مردے تو پہلے جاندار تھے، پہلے ان میں جان بھی تھی، ان میں ساری جو ہے وہ کیٹیگری ساری موجود تھی کہ دوبارہ زندہ ہونے کی قابلیت بھی تھی، روح بھی تھا، جسم بھی تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن یہ شان ہے حضرت عیسیٰ کی کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور میں اپنے حبیب کا مقام سناتا ہوں، میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر کے باتیں کرتا ہے، تمہارا نبی وہ شانوں والا ہے، پہچان لکڑیوں میں جان چار کر اس کو کہتا ہے پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب حضرت وہ کھجور کا جو تنا تھا حضور کے ساتھ ہے، آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، چپ کر گیا۔ اگلی بات سنیے گا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے، اس جملے پہ غور کیجیے گا، اگر تو چاہے، کسے کہہ رہے ہوں؟ کھجور کے تنے، اگر تو چاہے، آج تو میرے حضور کے اختیار کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اللہ کے محبوب کس اختیار دے رہے؟ کھجور کے تنے کو۔ رب کے محبوب نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے باغ کے اوپر جو ہے وہ داخل کر دوں، وہاں تیرے اوپر کھجوریں بھی لگیں گی، تو ساری زندگی پھلے گا پھولے گا۔ اگر تو یہ پسند کرے تو باغ میں لگا دو، اور دوسری پسند یہ تو چاہے تو تجھے جنت عطا کر، چاہے تو باغ میں لگا دو، ساری زندگی لوگ کھائیں گے، یا پھر جنت میں لگا دو، وہاں لوگ تجھے کھائیں گے۔ آگے بھی تو حضور کا عاشق تھا نا، آقا کا محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہاں پہ لگا دیا تو اپنے بھی کھائیں گے، پرائے بھی کھائیں گے، یا رسول اللہ جنت میں لگا لیں، جو آپ کا محب آئے گا اسے کھلائیں گے۔ اگلی بات حدیث کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جو پوائنٹ میں دینے لگا ہوں، جو اس کا اخذ ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اب اس کھجور کے تنے کو جنت بھیج رہے ہیں۔ کہاں بھیج رہے ہیں؟ تو آپ مانے نا حضور جسے چاہیں جنت عطا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے نا، حضور جسے چاہیں جنت عطا کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے چاہتے تو جبریل کو حکم دیتے 10 منٹ رکھ کھجور کا تنا، ایسے کرتے ہیں جبریل آئے گا، میکائیل آئے گا، فلاں تمام آئیں گے فرشتے، اٹھا کے لے جائیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے۔ نہیں، حدیث پڑھیے، حدیث کے لفظ کہتے ہیں آقا علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہو، آپ نے ایک پاؤں ادھر کیا، ایک پاؤں ادھر کیا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے پاؤں کے درمیان والی جگہ پہ صحابہ کو کہا لاؤ یہاں پہ گڑھا کھودو۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پہ کیا کرو؟ گڑھا کھودو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں پہ گڑھا کھودو، اور جیسے حضور نے فرمایا گڑھا کھودو، یہ تو یار عاشق تھا، محب تھا، یہ تو کہہ اٹھتا یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا مجھے جنت دو، اور آپ مجھے اپنے قدموں میں بلا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اس جو ہے تنے کا، بے جان کا، اس کو بھی پتا ہے اگر حضور کے قدم مل گئے تو جنت بھی مل جائے، اگر حضور کے قدموں میں پہنچ گیا تو جنت بھی مل جائے گی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جب اس کو لایا گیا، آقا علیہ السلام کے قدموں میں جیسے لگا نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے خوشخبری، اللہ نے تجھے جنت میں بھیج دیا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے بخاری پڑھ رہا ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھا، یا پھر ہمیں گڑھا کھودنے کا کہا، ابھی ہم رکھ نہیں والے تھے، اللہ کے
محبوب کے ہاتھ لگے، اللہ کے محبوب کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، خود بخود وہ جنت میں بھی پہنچ گئے۔ آپ کہو کہ جنت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور اس حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عین نماز کے اندر، نماز کی حالت کے اندر حضور نے ایسے قدم آگے بڑھایا، وہ جو ہے حضور نے قدم آگے بڑھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم بڑھا کے ہاتھ بھی اوپر کیا۔ میں صرف دلیل کے طور پہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے آگے ہاتھ کیا اور پھر نیچے کر دیا، اور صحابہ کا عقیدہ بھی بتانے لگا ہوں۔ جب نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، نماز کے اندر آپ نے ہاتھ اٹھایا، ہمیں حکم کیا، کہاں دیکھنا ہے جی، کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے والی جگہ۔ لیکن صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیے کہ صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں تو نماز ہوتی ہے، حضور کو تکتے ہیں تو نماز ہوتی ہے، کیونکہ اگر نہ دیکھتے تو انہیں کیسے پتا تھا؟ حضور نے ہاتھ اوپر بلند کیا، آقا نے ہاتھ اوپر بلند کیا، حضور نے فرمایا یہ ہاتھ میرا جنت میں تھا۔ میں صرف دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر حضور قدموں میں اس تنے کو رکھیں وہ جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی بخاری کے اندر ہے، حضور نے فرمایا میرا ہاتھ جنت میں تھا، جنت کے انگور کے گوشے تک پہنچا، اگر توڑ کے لاتا ساری دنیا قیامت تک کھاتی رہتی، کبھی ختم ہی نہ ہوتا، کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ واقع دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سے محبت، آقا سے پیار، آقا سے الفت کا یہ نتیجہ ملتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ کا موقع تھا، ہم جنگ کے موقع کے اوپر گئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایسا ہوا کہ جنگ کے اندر میری ایک آنکھ زخمی ہو گئی، اور اتنی زخمی ہوئی کہ وہ ایک پوری آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ باہر نکل آیا۔ میں نے ہتھیلی پہ رکھا اور رکھ کر میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا، میں نے کہا سونے نبی یا رسول اللہ کرم فرمائیے، آنکھ نکل گئی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس ہاتھ جو نکلی ہوئی آنکھ تھی اس کو اٹھایا، اور حضرت قتادہ کہتے میری آنکھ میں دوبارہ اس کی جگہ پہ لگایا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا آنکھ یہ خراب تھی یا یہ خراب تھی، میری آنکھ یہ نکلی تھی یا وہ نکلی تھی، مجھے اس چیز کا احساس ہی نہ رہا۔ اور اگلی حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک فلاں یہودی ہے اور آپ کو گالیاں نکالتا ہے، گستاخ ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اسے قتل کر دو۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آقا علیہ السلام نے جہاں پیار اور اخلاص دیا ہے، اور جو حضور کا گستاخ ہو اسے واصل جہنم کرنے کا حکم ہے میرے رسول نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کون قتل کرے گا اس یہودی کو؟ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا۔ حضور وہ صحابی آگے بڑھا، اس کا گھر تلاش کیا، پہنچا، واصل جہنم کیا، واپسی جب آنے لگا اس کا پاؤں پھسلا اور نیچے سے جو پنڈلی تھی یہ جگہ ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کو واصل جہنم کیا ہے، لیکن جب واپسی آنے لگا میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ آقا علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا، کیا پھیرا؟ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور حضرت نبی علیہ السلام اگر سجدے میں ہوں، سجدے کی حالت کے اندر ہوں، میں نماز بتا رہا ہوں حضور کی کتنی رحمت ہے اور کتنا فضل ہے۔ آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں، مشہور واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو نتیجہ اخذ کر کے دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں سنو، حضور علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا، اختیار اللہ نے کتنا دیا ہے، حضور کو کتنا اختیار دیا، آپ سجدے میں ہیں، حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور آ کر پیٹ کے اوپر بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے گی؟ عین نماز کے اندر۔ عبادت کس کی ہے؟ سجدہ کس کو؟ عبادت کس کو؟ خیال کس کا ہے؟ سمجھے نہیں آپ؟ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سجدہ کس کو؟ سبحان ربی الاعلیٰ کس کو؟ اللہ کو۔ لیکن عین نماز کے اندر، نماز کے اندر، عین نماز کے اندر خیال کس کا ہے؟ حسن اور حسین کا۔ خیال کس کا ہے؟ حسن اور حسین کا۔ اسی لیے تو تسبیحاں بڑھائیں، اسی لیے تو بڑھوتی کی، ایک نہیں پڑھی، 3 نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، کتنی تسبیحیں پڑھی؟ 72 تسبیحاں پڑھی۔ جب 72 تسبیحاں میرے آقا نے پڑھ لی اور حضور خود نہیں پہلے اٹھے، جب تک حسن نیچے نہیں اترے، حسین نیچے نہیں اترے، دونوں شہزادے نیچے اترے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کوئی وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج حسن اور حسین میری پشت پہ سوار تھے، اس لیے میں نے سجدے کو طویل کیا تاکہ
लोगों को बता सकूं हसन का मकाम क्या है, हुसैन का मकाम क्या है, और रसूल को अल्लाह ने इख्तियार क्या दिया। मेरा महबूब चाहे तो सजदे को घटा दे, चाहे तो बढ़ा दे, कोई पूछ सकता नहीं। जिसे चाहे जन्नत अता कर दे, जिसे चाहे जो है वो अता कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार ऐसा दिया, ऐसा इख्तियार दिया, सारे जहां वालों के लिए रहमत बना कर। अगली बात सुनिएगा, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक गुलाम हुजूर की बारगाह में आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर कहत पड़ गया, परेशानी इतनी आ गई है, मैं एक जानवर पढ़ता हूँ मर जाता है, फिर दूसरा पढ़ता हूँ फिर मर जाता है, मेरे जानवर मरते गए, कुर्बानी करीब आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुर्बानी करूँ, लेकिन मेरे पास एक दुम्बा है जिसकी उम्र 6 माह है, अभी वो बड़ा भी नहीं है, छोटे लगता है। मेरे हुजूर ने फरमाया आप कर लो, आप चली जाए। वैसे कितना है, 1 साल का हो, लेकिन दुम्बा 6 माह का क्यों है? क्योंकि ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिहाबी ने आकर कहा या रसूल अल्लाह मैं कुर्बानी और नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया अगर तू चाहे तो 6 माह का भी कुर्बान कर ले, अल्लाह तेरी कुर्बानी भी कबूल कर ले। और मेरे महबूब ने कायदा बना दिया, ए हुजूर के गुलामों, अगर तुम्हारे पास कोई दुम्बा हो, तुम्हारे पास कोई छतरा हो, दूर से लगे साल का, तुम 6 महीने का ज़बह कर लो, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल कर लेगा। ये इख्तियार दिया है मेरे रसूल को, अल्लाह के हबीब को। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाता हूँ। आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, चंद सहाबा ऐसे झुरमट बनाकर मेरे महबूब की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि